ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، دوسری ہی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا 26واں رکوع ہے جو اس وقت پڑھ کر سنایا گیا، 6 آیات بینات پر مشتمل۔ ان آیتوں کا ترجمہ ہماری آپ کی زبان میں قریب کچھ اس طرح ہوتا ہے: پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس پہنچ چکی ہے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جو کفر کرنے والے ہیں دنیا کی زندگی، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بہت بلند درجات پر ہوں گے، اور اللہ وہ رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ،
تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، آپسی ضد کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے رہنمائی فرمائی ایمان والوں کی ان معاملات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، حق کی جانب اپنے حکم سے، اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ تمہیں تو وہ حالات پیش ہی نہیں آئے جو ان لوگوں پر پیش آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ پہنچی انہیں سختیاں اور تکلیفیں، اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کہہ اٹھے، کہاں کب آئے گی اللہ کی مدد؟ خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریبی ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں۔ آپ فرمائیے، تم جو بھی خرچ کرو مال میں سے، پھر وہ والدین پر اور قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بے شک اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ تم پر قتال فرض کیا گیا اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور اس میں خیر ہو تمہارے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ اللہ وہی جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ ان 6 آیات بینات کا ترجمہ جو سورۃ البقرہ کی 26ویں رکوع کی ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور ابھی چونکہ ہم دوسرے پارے کے نصف میں ہیں، پہلا پارہ ختم ہوئے بہت دن نہیں ہوئے، اس لیے الحمدللہ میرے اور آپ کے یادداشت میں وہ سارے مضامین تازہ ہیں کہ پہلے پارہ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے بحث کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں اور جس طرح انہوں نے کفران نعمت کیا، اور پھر اللہ نے اس قوم کو جس کو ہزاروں سال کے لیے انسانیت کے امامت کے مقام پر فائز فرمایا تھا، اس اہم مقام سے معزول فرما دیا، اور یہ مقام عزت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ ساری تاریخ پہلے پارہ کا بڑا حصہ تقریباً 11 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور کوئی عزت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں اپنے نبی کو مبعوث فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ کتاب ہوگی، اور پھر اس نبی کی بعثت جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ ساتھ ان ساری اقوام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی جن اقوام کے لیے یا جس قوم کے لیے اللہ نے اس نبی کو مبعوث فرمایا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل جنہیں تورات جیسی کتاب رب نے عطا فرمائی، اور انبیاء کرام میں ہزاروں نبی، بلا خوف تردید آپ سے عرض کرتا ہوں، ہزاروں نبی اس قوم میں اللہ نے مبعوث فرمائے۔ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دریا کو
دریا میں راستہ بنتے ہوئے جناب موسیٰ کلیم اللہ کے عصا کے ضرب سے دیکھا تھا، خود اللہ کی مہربانی سے انہوں نے دریا کو پار کیا اور ان کے سامنے اللہ نے ان کے دشمنوں کو ڈبو کر مارا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ عز و جل نے جس قوم کے 70 افراد کو موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی۔ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، موتکم بعد کہ بعثناکم بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد زندہ کیا دوبارہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ وہ قوم ہے جس پر طور کو ادھر لٹکا دیا گیا، اور جب انہوں نے احکام تورات کو پوری طرح قبول کیا تب اس سے بچ سکے۔ یہ وہ قوم ہے جس کو برسوں برس تک اللہ نے بغیر محنت کی روزی عطا فرمائی، حالانکہ روزی کے لیے عام قانون اللہ عز و جل کا جو ہے وہ محنت مشقت ہے، لیکن اس قوم کی سیر نوردی کے وقت وادی تی میں برسہ برس تک اللہ نے ان پر من کی بارش فرمائی ہے، سلوہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ ان کے لباس جیسے لباس ان کے جسم پر تھے وہ لباس پھٹتے نہیں تھے، ان کی جسامت جیسی بڑھتی تھی اسی اعتبار سے وہ لباس بڑھتے تھے۔ ان پر جب پانی کی کمی ہوئی، رب تعالیٰ نے ایک پتھر پر اپنے کلیم کے عصا کی ضرب لگوا کر اس سے 12 چشمے جاری کیے۔ کتنی نشانیاں تھیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا اور اس میں ٹالم ٹول کر رہے تھے تو رب تعالیٰ نے ان کے سامنے مردے کو زندہ کیا اور بعد میں اس کو موت دے دی۔ یہ ساری نشانیاں قرآن، یہ سب سورہ بقرہ کے مضامین ہیں جو ادھر ادھر سے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد حال کیا ہونا چاہیے تھا اس قوم کا؟ یہ تو ایمان کے پہاڑ ہونے چاہیے تھے نا، لیکن اس کے بعد سامری جیسے ایک فریبی، ایک مکار نے ان کو گائے کی پرستش کی طرف مدعو کیا، بلایا، اور پوری کی قوم کا بڑا حصہ جو ہے وہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت، پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنی اسرائیل، یہ سورت تو مدنی ہے نا، بنی اسرائیل کی بڑی آبادی مدینہ طیبہ میں آباد تھی۔ اب پوچھئے ان بنی اسرائیلوں سے کہ ان کے باپ دادوں کو، ان کے پرکھوں کو ہم نے کتنی واضح نشانیات سے نوازا تھا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کو پہنچ چکی ہے۔ نعمت اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، اس نعمت کے ساتھ، نعمتوں کے ملنے کے ساتھ بندے پر، انسان پر اپنے رب کا شکر لازم آتا ہے، لیکن کوئی بجائے شکر کے ناشکری کرے تو پھر یہ نعمت کبھی کبھی بدل دی جاتی ہے اور کبھی کبھی چھین بھی لی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نعمت کے بارے میں 2-3 باتیں ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ جہاں تک رب کائنات کی عطا و بخشش کا سوال ہے تو پہلی بات جو کتاب اللہ الہی نے فرمائی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ انسان و جنات سب مل کر اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو کوئی گن نہیں سکتا۔ رب نے فرما دیا لا تحصوا، تم اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ اب جب اتنی انگنت نعمتیں ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا تو ان کے شکرانے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کیا سیدھا سادہ دین انسانیت کے حوالے فرمایا۔ نعمت کے سب سے پہلا شکرانہ یہ ہے کہ اس نعمت کے عطا کرنے والے منعم کو پہچانا جائے کہ یہ نعمتیں جو ہیں اس کا مجھے کوئی استحقاق نہیں تھا، میں اس کا کسی طرح حقدار نہیں تھا، میرا اس پر کوئی رائٹ نہیں تھا،
جو کچھ ملا ہے وہ میرے رب کے کرم اور اس کی مہربانی سے مجھے ملا ہے، اور جو کچھ مجھے میسر ہے یہ میرے رب کی عطا ہے، اس کے سوا وہ اکیلی ذات ہے جو اپنے آپ میں غنی ہے۔ اور یا ایھا الناس انتم الفقراء، اور اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، اکیلا تمہارا اللہ غنی ہے، وہی ساری نعمتوں کا عطا کرنے والا۔ نمبر 1، اپنے منعم کو پہچانے۔ مشرک کا جرم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی کچھ دے نہیں سکتا، سب فقیر ہیں تو دے گا کون؟ وہ کھاتا اس کا دیا ہے اور سر غیر کے سامنے جھکاتا ہے مردود۔ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ پہلا شکرانہ کیا ہے نعمت کا؟ منعم، جو نعمت کا دینے والا ہے اس کو پہچانا جائے۔ اور اس نعمت کا شکرانہ دوسرے درجے میں یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اگر اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا جاتا ہے، پھر زبان پر الحمدللہ الحمدللہ یہ کہنے والے کے نفاق کی علامت ہے۔ منافق ہے یہ کہنے والا، زبان سے الحمدللہ کہہ رہا ہے اور جس اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کی نافرمانی میں اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اب یہ نعمتیں، وہ چاہے میری عمر ہو، وہ چاہے میرا جسم ہو، وہ چاہے میرا علم ہو، وہ چاہے میری صلاحیتیں ہوں، وہ چاہے میرا وقت ہو، وہ چاہے میرا مال ہو، وہ چاہے میری اعلی اولاد ہو، چاہے مجھے اللہ کی عطا کردہ عزت اور مقام ہو، میرا رتبہ ہو، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہوتا رہے گا تب تک نعمت کا شکرانے کا حق ادا ہوتا رہے گا۔ اور اگر اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہا جائے تو یہ ناشکری کا بڑا درجہ ہے۔ اب سمجھ گئے؟ سورہ ابراہیم میں اس مضمون کو اتنے بھیانک انداز میں بیان کیا، اللہ کرے کہ اللہ پاک وہ آیت مجھ سے پڑھوا دے۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ آپ نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے نتیجے میں وہ اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے جہنم میں لے کے اتر گئے۔ وَبِئْسَ الْقَرَارُ، کیا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ دار البوار جہنم۔ قرآن کا ارشاد ہے میرے بھائیوں، دیکھو اللہ کی کتاب سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ کہیں مل نہیں سکی، مولانا صاحب کی آواز میں نہیں ملے گی۔ یہاں پر وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو کوئی اللہ کی نعمتوں کو بدل لے بعد اس کے کہ وہ اس کو مل چکی ہے۔ میں اور آپ پوری انسانیت اس میں شامل ہے، اور پھر اس انسانیت میں بطور خاص ایمان والا طبقہ جس کو اللہ نے ایمان کی برکت سے اپنی معرفت اور اپنی نعمتوں کی حقیقت سے آشنا فرما دیا ہے، ورنہ آگے آنے والی آیت میں اگلا مضمون آ ہی رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو نعمتوں کی ناشکری کرے اس کو سن لینا چاہیے کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگلی آیت پہ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ سوچنے جیسی بات ہے۔ زُيِّنَ، مزین کر دی گئی، سجا سنوار دیا گیا، خوبصورت دکھائی دینے لگی، کس کو؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کی چکا چون۔ یہ بہت دیکھیں قرآن کے ایک لفظ کی کیا تشریح کی جائے، یہ تو اس شخص کا طرز ہو سکتا ہے
یا اس شخص کی سوچ ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان سے محروم رکھا ہو، اسی کو دنیا بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایمان کی دولت اللہ کی طرف سے وہ عطا کردہ دولت ہے کہ ایک مومن اس دنیا کے آگے اور پیچھے کی دنیاؤں کو جانتا ہے۔ سوچنی ایسی بات ہے، ہر مومن جو ہوتا ہے وہ 3 دنیاؤں پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک وہ دنیا جس سے ہو کر گزر کر وہ یہاں پہنچا ہے، دوسری یہ دنیا یہ تو آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر تیسری وہ دنیا جہاں یہاں سے آنکھ بند کرنے کے بعد پہنچنا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے کم الفاظ میں بہت ہی پیارا حسین انداز ہے اس نے اختیار کیا، اس نے کہا کہ ایک یہ جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، اور دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا۔ یہ بہت پیارا لگا یہ شعر، ہمیں جلدی پڑھنے میں آیا کسی رسالے میں۔ ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، یہ چل رہی تو یہ جہاں اور یہ رک گئی تو وہ جہاں۔ اس کے علاوہ کیا حقیقت ہے؟ تو مومن جو ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ اس کے پہلے کی دنیا کو بھی جانتا ہے جہاں وہ رہ کے آیا ہے، اور پھر اس کے بعد کی وہ دنیا کو بھی وہ ایمان رکھتا ہے جس کو یؤمنون بالغیب کے ذیل میں رکھا ہے قرآن نے، کہ جہاں پر اس کو اس کے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حشر و حساب۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے یہ پہلی دنیا کون سی ہے؟ قرآن شریف کا پڑھنے والا جانتا ہے کہ ایک وقت تھا جب رب نے فرمایا تھا ساری ارواح کو سیدنا آدم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کی پشت سے نکال کر یہ پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ساری ذریت آدم نے بیک آواز، فرعون بھی، شداد بھی، نمرود بھی، حامان بھی، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، اور یہ وقت کے جو قارون اور فرعون ہیں یہ سب بھی، ان سب نے بیک وقت جواب دیا تھا، قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کے سوا کون ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا جہاں عالم ارواح میں ہمیں اللہ نے رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ دنیا، اور اس دنیا کے بعد تیسری دنیا۔ یہ جو ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اگر کسی کو خوبصورت دکھائی دیتی ہے تو ان لوگوں کو للذین کفروا، وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس کو مزین کیا گیا ہے، ورنہ ایمان والا تو اس پر یقین رکھتا ہے کہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میری آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ جانچنا چاہتا کہ تم میں نیک عمل کر کے کون ہے۔ مومن اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے کو امتحان گاہ میں گزرنے والا وقت سمجھتا ہے، اور غیر مومن جس کو اس کے بعد کی زندگی پر کوئی یقینی نہیں ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اس دنیا کے حسن میں، اس کی آرائش میں اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے۔ فَمَا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہر دور پہ، وہ چاہے قوم بنی اسرائیل کا زمانہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی ہو یا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہو، ہر جگہ عموماً ایسا ہوتا ہے، ایسا اللہ کا کوئی دستور ہے کہ شروع میں جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان میں اکثریت جو ہوتی ہے
وہ ضعیفوں کی، ضعیف یعنی کمزور، ضعیف یعنی بوڑھے نہیں، ضعیف یعنی کمزور لوگ، سماج کے کچلے ہوئے لوگ، اور دوسرے غربا، مساکین، یہ اول ادھر رجوع کر ادھر پلٹتے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ کا جو معاملہ۔ مکے والے بھی اور مدینے میں بھی، مکے میں تو مشرکین مکہ، اور مدینے میں جو بڑی آبادی جو تھی یہودیوں کی، جن کا کاروبار ہی شراب کا اور سود کا تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، وہ مسلمانوں کی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اس غلط سوچ کا نتیجہ ہے جو لوگوں نے اپنے آپ ہی طے کر لیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ دنیا اللہ عز و جل جس کو بہت محبت کرتے ہیں اس کی جھولی میں دنیا ڈال دیتے ہیں، یعنی دنیا کی وسعت کو وہ اللہ کی رضا کی دلیل، اور دنیا میں اگر مفلسی کا سامنا ہے، غربت کا سامنا ہے، تو اس کو اللہ کی ناراضگی کی دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا حال یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت یا اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی انکاری کو یہاں ایک گھٹ پانی نہیں پینے دیتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے، دوسری وہ حدیث شریف کتنی واضح کرتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردود ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب مردود ہے، سوائے ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور وہ چیزیں جو ذکر اللہ میں معین اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ذکر اللہ کی بنیاد تو ایمان ہے، ایمان، اور پھر اس ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب ذکر اللہ میں شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے علاوہ جو سب کا سب مردود ہے۔ اب یہ دنیا کی آگے اگلی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ جن لوگوں کا یہ آج مذاق اڑا رہے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے، ان کے افلاس کی وجہ سے، ان کی کمزوری کی وجہ سے، وہ قیامت کے دن اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ مدارج یعنی مقام کا جو فرق ہے اس کو گنا نہیں جا سکتا، یہ مردود جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور یہ کمزور سمجھے جانے والے اہل ایمان جنت کی بہاروں میں ہوں گے، اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جنہوں نے آج تقوی اختیار کیا ہے ان کی ظاہری شکل کچھ بھی ہو، فرمایا یہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اب رہا دنیا میں روزی دینے کا معاملہ وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اس لیے مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، مال تو تقرب الی اللہ کا ایک ذریعہ ہے، لیکن کسی کے پاس مال نہ ہو اور اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ یہ اس وجہ سے مال سے محروم کر دیا گیا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی جاہلانہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں وسعت، اور ایک چیز ہوتی ہے برکت۔ وسعت جو ہے اس کو تو دنیا جانتی ہے، یہ 100 ہے، یہ 1000 ہے، یہ لاکھ ہے، یہ کروڑ ہے، یہ 10 کروڑ ہے، کروڑ، یہ سب اس کو وسعت کو سب جانتے ہیں۔ برکت، ارے بھائی برکت ایسا لفظ ہے کہ جو مجھے تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ برکت کے لیے کوئی لفظ انگریزی میں ہے، اس لیے کہ برکت وہ چیز ہے جو صرف اس کی حقیقت جاننے کے لیے آدمی کا مومن ہونا ضروری ہے۔ قرآن شریف نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ بستیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا،
جن پر ہم نے عذاب کے کوڑے برسائے، اگر ان بستی کے رہنے والوں نے ایمان کو قبول کیا ہوتا، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، ہمارا لحاظ کر کے زندگی گزارتے، تو کیا ہوتا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وسعتوں کے نہیں، وسعتوں کے نہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان اور تقوی جو ہے وہ برکت کو پیدا کرتا ہے، اور برکت جو ہے اس کی حقیقت مومن جانتا ہے۔ لیکن وہ بیچارہ، اس کے پاس ایمان نہیں، وہ خالی وسعت کو دیکھ رہا ہے، ارے یہ قارون اور یہ حامان اور یہ شداد اور یہ فلاں اور یہ ابو لہب، اس کے پاس اتنا سونا، اس کے پاس اتنا ہیرا، اس کے پاس اتنی کانیں۔ فرمایا اللہ نے اگر کسی کی روزی میں، یہاں کی روزی، دنیا کی روزی جو ہے یہ بقدر قسمت ہے، دنیا کی روزی بقدر قسمت ہے، محنت پر روزی نہیں ہوتی، روزی کی محنت کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محنت تو سب سے زیادہ وہ مزدور کرتا ہے جو گڑھا کھودتا ہے، محنت تو سب سے زیادہ رکشے کو کھینچنے والا کرتا ہے، محنت تو سب سے زیادہ وہ مزدور کرتا ہے جس کا جسم پسینے سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے، محنت تو وہ کسان کرتا ہے جو دھوپ میں اپنے کھیت کو جوتتا رہتا ہے، یہ محنت کرنے والے ہیں، محنت پر نہیں ہے، یہ قسمت پر ہے، اور یہ اللہ نے جس کے لیے جتنا چاہا اتنا لکھ دیا۔ اب کسی کو زبردست رزق عطا فرما رہے ہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ اللہ کی ذات ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں برکت ذاتی عطا فرما دیتا ہے، وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کمی عطا فرما دے۔ اس سے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا کوئی تعلق جوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رضا صرف فقط ایمان اور تقوی کے ساتھ مشروط ہے۔ آدمی کی مالی حالت، اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا مقام، اس کی زبان، اس کا علم، کچھ نہیں، بس جس درجے کا تقوی ہے اسی درجے میں وہ اللہ کا ہے۔ یہ قرآن شریف نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور کس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، کتنا لحاظ ہے، کتنا ادب ہے، خود اللہ کے سوا کوئی جانتے ہی نہیں۔ آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور پھر اللہ نے مبعوث فرمایا نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اور پھر ان نبیوں کے ساتھ کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے اس میں، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مگر انہی لوگوں نے جن کو یہ کتاب اور یہ عطا فرمائی گئی تھی آپس کے ضد کی بغیم بینہم، اختلاف کی وجہ بغیم بینہم، آپس کی ضد تھی۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اللہ نے ہدایت فرمائی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، جن چیزوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے حق کی جانب اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے صراط مستقیم کی رہنمائی۔ طویل آیت ہے، اس کا ایک ایک حصہ وقت کا لحاظ کرتے جتنا بھی ہو سکے، ہر آیت جو ہے وہ ایک الگ مضمون بیان کرتی۔ پہلی بات فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ایک وقت تھا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ کون سا زمانہ ہے؟ سارے لوگ ایک ہی پر۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم ارواح، اور وہ جب عہد الست لیا گیا تھا جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ آپ کے خادم نے کیا، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ وہ دور ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک
جو زمانہ تقریباً 1000 سال کا ہے، کیونکہ حضرت آدم جو تھے پہلے انسان تھے اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ یہ خوب یاد رہے۔ بعض جاہل جو ہیں وہ حضرت آدم کو نبی نہیں کہتے، بہت ہی بیوقوف اور عقل سے پیدل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی۔ اس سے آپ کا خادم یہ عرض کرتا ہے کہ انسانیت کے لیے نبی کا وجود اتنا اہم ترین ہے۔ نبی کی ذات انسان کے لیے اتنی اہم ترین ہے کہ رب تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو مقام نبوت پر فائز فرمایا، اس لیے کہ بغیر نبوت کے انسان کا کام ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ جو لوگ بیچارے قرآن شریف پڑھ کے اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کی کتاب کے بعد بھی کیا کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، جو اس طرح کے غلط سلط نعرے لگاتے ہیں، ان کی عقل سرک گئی جگہ سے۔ نبی اتنا اہم ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے نبی بنایا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی عمر جو ہے 900 سال یا 1000 سال کے برابر، 1000 سال یا کچھ اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں لوگ، آپ کی براہ راست تربیت۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ قابیل کو چھوڑ کر، یہ وہ ایک بیچ میں آیات ہو گیا، وہ باقی سب ٹھیک ٹھاک تھے، اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا عورت کے چکر میں۔ تو قابیل کو چھوڑ کر یہ پورا دور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس کا دور حضرت نوح کے پہلے کا، یہ خیال رکھیں۔ 2 پیغمبر کے نام ایسے ملتے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ دونوں انبیاء جو ہیں یہ حضرت نوح کے پہلے کی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام 1000 سال کا زمانہ تھا، اس میں سب بالکل کان الناس امتوں کا سب ایک طریقے پر۔ حضرت آدم کی براہ راست تربیت ہے، ساری اولاد جو ہے کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، کوئی الحاد نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، اللہ کے احکام کی پابندی، نبی کی قیادت میں۔ اب اس کے بعد پھر بعض اقوال یہ ہیں کہ یہ کان الناس امتوں واحدہ جو ہے یہ وہ دور بھی ہے کہ جب رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبی السلام کی قوم کو غرقاب کیا، ان کو پانی میں ڈبو کر سزا دی، ایسا طوفان کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہو سکتی۔ اب اس طوفان کے بعد جب کشتی کو اللہ عز و جل نے جودی پر ٹھہرایا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي جسے قرآن نے کہا، اس کشتی پہ حضرت نوح علیہ نبی السلام کے ساتھ جو لوگ سوار تھے، ظاہر ہے وہ سارے اہل ایمان تھے، وہ سارے اہل ایمان تھے۔ اس طرح 3 قول ہوئے، ایک قول عالم ارواح، دوسرا قول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس کا زمانہ تقریباً 1000 سال، اور تیسرے کشتی نوح پر سوار کیے جانے والے لوگ۔ مفسرین فرماتے ہیں تینوں اقوال جو ہیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ یہ تینوں دور ایسے ہیں کہ اس وقت اللہ کی نافرمانی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سب لوگ اللہ کے فرما بردار۔ تو کان الناس امتوں واحدہ۔ پھر جب لوگوں نے اختلاف کیا، اس کو بہت وقت کم بچا ہے، آگے دوسرے مضامین بھی ہیں، جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، حق کے آ جانے کے بعد، نبی کے آ جانے کے بعد، کتاب کے آ جانے کے بعد، اختلاف کی کیا بنیاد تھی؟ وجہ بنائی، بیان فرمائی، بغیم بینوں۔ اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی بات، بغیم بینوں، آپس کی ضد سے۔ اللہ کی کتاب کے بعد کسی اختلاف کے باقی رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بشرطی کہ پوری امت یہ طے کر لے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنا امام مان لیا۔ لیکن جب اسی میں آدمی کی خواہشات اور دیکھو ضد جو ہوتی ہے نا، اس کی بنیاد خواہشات نفسانی ہوتی ہے، دنیا کی طلب ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور آخرت سے بے خوفی ہوتی ہے۔ آخرت سے آدمی جتنا بے خوف ہوگا اتنا ہی بے غیرت، اتنا ہی بے شرم
اور اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ تینوں لفظ بالکل اپنی جگہ میں نے صحیح الحمدللہ استعمال کیا۔ سب سے زیادہ خطرناک انسان وہ ہوگا جس کو آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، اور جس کے دل میں آخرت کی جتنی فکر ہوگی انشاءاللہ وہ اتنا نرم مزاج، اتنا ایثار اور قربانی کرنے والا، اور اتنا اللہ کے نام پر اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنے حقوق کو قربان کرنے والا۔ تو ان کی ساری ضد کی وجہ کتاب اور نبی کے آ جانے کے بعد پھر اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو صرف اس کی بنیاد ضد ہو۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے مسائل میں اختلاف، یہ ذرا سمجھنے کا مضمون، مسائل میں اختلاف۔ مسائل کا اختلاف جو ہوتا ہے نا، دونوں لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ درست ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی فتنہ ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ بھئی ہم اپنے مسئلے پر جو مجھے صحیح لگ رہا ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور آپ جس پر عمل کریں ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ یہاں کوئی ضد کی بات ہی نہیں ہے نا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان مسائل کے جو اختلاف ہے اس میں ایک مسئلے کا میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں، اور ان کا ایک دوسرے کا احترام میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا اس پر ہم غور کریں۔ ہم تو خالی پائجامے کی لمبائی اور اسی میں ایک دوسرے کو نکال کے بالکل ایسا کک لگائیں گے سیدھا جہنم کے بیچوں بیچ چلا جائے گا۔ یہ ضد ہے، یہ علم نہیں ہے، ضد ہے۔ ہماری جماعت پرستی، ہماری فرقہ پرستی، ہماری مسلک پرستی، ارے یہ اسلام ہے میرے بھائیوں، یہاں اللہ پرستی کے سوا کسی پرستی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ارے جہاں رسول کی پرستی نہیں ہو سکتی وہاں کسی اور کی کیا پرستی؟ لوگ جماعت پرست ہو گئے، عالم پرست ہو گئے، مسلک پرست ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جو مسائل کے اختلاف تھے اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھئی آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ ابھی بھی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ مالکی ہے ان کے مسلک میں آگ پہ پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ابھی بھی ان کے ہے وہ مسئلہ فقہ مالکی میں۔ اور باقی فقہاء کے نزدیک آگ پہ پکی چیز کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن ان کے یہ ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مسئلہ جو انہوں نے مستنبط کیا تو کچھ روایتیں ان کے پاس ہوں گی نا۔ اب حضرات صحابہ میں بھی مطلب یہ آپس میں اختلاف تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اکثریت یہ سمجھتے تھے نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مگر محدثین فرماتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بے تکلف نماز پڑھتے تھے۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ بھئی ایک آدمی کو اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ بے وضو ہے، یہ امام صاحب جو ہیں ابھی افطار میں دنیا بھر کے دہی بڑے چنے بٹانے مار کے آئے ہیں، ان کا تو وضو ٹوٹ گیا، میں تو خالی تربوزے خربوزے کھا کے آیا ہوں، میرا وضو باقی، امام صاحب کا وضو پنچر ہو گیا۔ اگر میں ایسا سمجھوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا نہیں۔ لیکن صحابہ کے درمیان یہ اختلاف ہونے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بلا تکلف نماز پڑھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں علم و تقوی۔ یہ اختلاف جو ہے یہ قیامت تک کے لیے جائز ہے، یہ اختلاف قیامت تک کے لیے جائز ہے میرے بھائیو۔ وہ اختلاف بغیم بینہم، جب ضد آئے گی تو سامنے والے کا احترام نہیں رہے گا، سامنے والے کو شکست دینے کا درجہ رہے گا۔ میں کیسے تجھ کو ذلیل کر دوں، میں تجھ کو کیسے بے عزت کر دوں، میں کیسے اپنے فتح مبین کا اشتہار نکال لوں، یہ بغیم بینہم۔ آپ سے اس آیت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، اپنے مسائل میں انسان ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو بہت الجھنوں میں پیدا فرمایا، پیدا کرنے والا نے فرمایا میں نے اس کو الجھن میں پیدا کیا، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں مولانا جس میں کوئی الجھن نہ ہو، یہ زندگی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جنت کی زندگی ہے۔ جنت کا عمل کرو، پہلی سانس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جنت کی بہاریں شروع ہو جائیں گی یار۔ قبر کی منزل جو ہے، قبر خود بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرمایا میرے نبی، میرے محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا خالی انتظار کرو۔
لا خوف علیہم ولا هم، وہاں سے شروع ہوگا. یہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہو اس کو؟ دنیا کی فطرت میں نہیں ہے، یہاں الجھن رہے گی. یہ لینا ہے، وہ دینا ہے، یہ کم پڑ گیا، وہ زیادہ پڑ گیا، اس سے حجت ہو گئی، اس سے دو بات ہو گئی. ایسے معاملات میں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں کسی معاملے میں، دیکھو اپنے گھر کا ایک آدمی بڑا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، استاد ہے، اس کے طلباء ہیں، وہ فیکٹری چلاتا ہے، اس کے ملازمین ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے تعلقات. کسی بھی معاملے میں تم ضد پر مت اڑو. ضد جو ہے نا، سب سے پہلے یہ گناہ شیطان نے کیا تھا. ضد میں آ گیا، سجدہ ہی نہیں کیا، وہیں سے سارا جھگڑا شروع ہو گیا. تو یہ ضد جو ہے نا، اپنی ضد کو چھوڑ دو. ہمارے بہت سارے مسائل صرف ہماری ضد کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں. ایک دن ہم اپنی ضد کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں، ہمارے سینکڑوں مسائل حل ہو جائیں. اور یہ ضد جو ہے نا، یہ مومن کو، ایمان والے کو زیب نہیں دیتی. اگلی آیت پہ آتے ہیں. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جا کے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو ان لوگوں پر آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مستہم البأساء والضراء، انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچی. وزلزلوا، یہ زلزلو کا لفظ دیکھو، سختی، تکلیف، بیمار ہوا اچھا ہو گیا، بخار آ گیا 2-4 انجیکشن ٹچا لیا ٹھیک ہو گیا، قرضہ ہو گیا، پھر وزلزلوا، یہ زلزلہ جس کو بولتے ہیں نا زلزلہ، ان پر ایسی سختیاں اور تکالیف آئیں کہ وہ زلزلوا، وہ ہلا کر رکھ دیے گئے. کتنی تکلیفیں ہوں گی، کتنی تکلیفیں ہوں گی، کیسے حالات کا سخت حالات ہوں گے. حتیٰ، اور اس طرح ان کو حالات سے ہلایا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ خیال رہے کہ رسول بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ اہل ایمان جو رسول کے ساتھ ہیں وہ اس رسول کے صحابی ہیں. تو یہ متی نصر اللہ جو ہے، کب آئے گی اللہ کی مدد، یہ معاذ اللہ شکایت کا لہجہ نہیں ہے، بلکہ دعا میں جب آدمی کا دل بہت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اس دعا میں جو الہا و زاری ہوتی ہے، دعا میں دعا کی ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی. میں آپ سے عرض کروں، مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ دعا میں خاص رنگ پیدا کر دیتی ہیں. عام حالات میں دعا جو ہے وہ ہل کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے رہتا ہے وہ، لیکن جب خدا نخواستہ کسی ایک مسئلے میں اس کی گاڑی اٹکی ہوئی ہو، وہ پریشان ہو، اس وقت اس کی دعا کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اب ایسے حالات جہاں ان کو پوری طرح ہلا کے رکھ دیا گیا، پھر نبی کی دعا میں کتنی الہا و زاری ہوگی، کتنی رقت ہوگی، اور اہل ایمان کی دعائیں کیسی ہوں گی. اس لیے یہ خیال رہے کہ یہ شکایت والا نہیں ہے کب اللہ کی مدد آئے گی، بلکہ یہ الہا و زاری اور رقت کا اس میں غلبہ ہے. کب اللہ کی، اللہ اب تو مدد بھیج دے میرے مولا، اللہ اب تو مدد بھیج دے. جو یہ انداز ہوتا ہے ظاہر ہے یہ بندگی ہے، اس میں کوئی شکایت کا لہجہ نہیں ہوتا. وَأَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، بس آ گئی اللہ کی مدد، قریبی ہے، آگ لگی ہے. بعض نے اس کا ترجمہ کیا اللہ کی مدد آ لگی ہے، یعنی بالکل تمہارا دعا ختم ہوئی اور تم پر اللہ کی نصرت کا فیصلہ آ جائے گا. اگلی آیت شریف نے ہر آیت الگ مضمون کی ہے. یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. ایک بات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوالات پوچھے ہیں. حضرات صحابہ نے، مخالفین کے سوالات کو چھوڑ دو، حضرات صحابہ نے. مفسرین نے گن کے بتایا کہ 12 یا 13 ایسے مقامات ہیں قرآن شریف میں جہاں پر حضرات صحابہ کے، اس میں سے ایک سوال یہ ہے ماذا ینفقون، کیا خرچ کریں. اب یہ کیا خرچ کریں میں
ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ زکوٰۃ کے مسائل پوچھ رہے تھے؟ زکوٰۃ کے مسائل پوچھ رہے ہوں گے کیا؟ ذرا غور کیجئے. جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا اللہ نے نصاب بھی طے فرما دیا ہے، اس کی مقدار بھی طے فرما دیا ہے، اور وہ کن کو ادا کی جائے اس کے مصداق کون ہیں ان 8 مدوں کو بھی اللہ نے واضح فرما دیا. تو یہ طے ہے کہ یہ سوال جو ہے کیا خرچ کریں، یہ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کے بارے میں تو سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں، یہ زکوٰۃ کے سوا خرچ ہے. میں اس آیت شریفہ کی روشنی میں جو تھوڑی سی بات الحمدللہ گھڑی سامنے رہتی ہے تو بہت پورا وہ رہتا ہے، ہاتھ پہ بھی نظر رہتی ہے. ایک بات عرض کر دوں بہت ادب کے ساتھ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد امت مسلمہ جو ہے وہ امت کی دوسری ضروریات جو ہیں وہ خالی رمضان کے ساتھ ہیں کیا؟ باقی 11 مہینہ جو ہے ان پہ من اور سلوہ اترتا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. باقی بھی 11 مہینے وہی حالات ہیں. امت کا جو طبقہ بیچارہ پریشان حال ہے، بھوکا ہے اور مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا، وہ اس کی وہی حال ہے. ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کر کے یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا امت مسلمہ کا، تو بہت بڑی بھول ہے. یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہاں پر، یہ ادر دین زکوٰۃ کے علاوہ کا سوال ہے. وہ پوچھتے ہیں ماذا ينفقون. ان کو لگا کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنے کا بھی ہمارے پاس حق ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس کچھ مال جمع ہو جائے اور اللہ اس سے ناراض ہو جائے. ان کو اللہ کے ناراضگی کا اتنا ڈر لگا رہتا تھا، اللہ کے رسول کیا خرچ کر ڈالیں. ارشاد فرمایا قل، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم من خیر. یہاں خیر سے مراد مال مطلب جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، والدین کے لیے. ظاہر ہے کہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی. والدین کو اگر انفاق فی سبیل اللہ میں جو 2-3 شرائط ہیں، اس میں ایک شرط جو ہے یہ ہے کہ جو چیز جس کو دینا ہے اسی کو دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو دے گا تو وہ چیز ادا نہیں ہوگی. جیسے زکوٰۃ کی جو 8 مدیں ہیں نا، وہ اس سے 8.25 نہیں ہو سکتی. جو مد بیان کر دیا بس وہی مد، اس کے علاوہ نہیں خرچ کر سکتے. زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. مثلاً دیکھو کسی غریب آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت ہی غریب آدمی تھا، اس کی موت مٹی کا ہی بندوبست نہیں ہے. لوگ چندہ کر رہے تو اس میں ہم نے اور آپ نے سب نے ہاتھ بٹانا چاہیے. لیکن کوئی آدمی رہے عقل کا دشمن، نہیں میرے پاس زکوٰۃ کی رقم میں دے دوں کیا؟ ہرگز نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ مال زکوٰۃ میں ملکیت بدلتی ہے. میری ملک سے میرا مال نکل کر دوسرے آدمی کے ملک میں جائے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. وہ تو مرا ہوا آدمی ہے، اس کی خود کی ملکیت کچھ باقی نہیں، جو کچھ اس نے چھوڑا دوسرے کا ہو گیا، وارث کا ہو گیا، اس کو تو کیسے دے گا زکوٰۃ؟ ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، غریب آدمی ہے، کہ بھئی وہ بیچارہ اس کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، ملکیت بدل جائے گی. لیکن مردے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. مسجد بنانے میں نہیں، ہرگز نہیں. تعمیرات میں ہرگز نہیں. یہ زکوٰۃ کی مدیں نہیں ہیں. زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. جبکہ صدقات واجبہ تک، صدقات نافلہ نہیں، صدقات واجبہ تک جو ہے وہ غیر مسلم کو دیے جا سکتے ہیں ضرورت پڑنے پر. لیکن صدقات فرض جو زکوٰۃ ہے وہ غیر مسلم کو بالکل نہیں دی جا، ادا ہی نہیں ہوگی. تو پوچھ رہے ہیں صحابہ کیا کریں، خرچ کریں. فرمایا جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، والدین کے لیے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رقم جو ہے، یہ مسئلہ جو بیان فرما رہے ہیں رب تعالیٰ، وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے. زکوٰۃ والدین کو دی نہیں جا سکتی. والاقربین، اور قرابت داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور یہ مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. تم جو بھی خیر کرو گے اللہ اس کا جاننے والا. میرے بھائیو، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں قرآن شریف کے سورۃ الحدید، یہ سورۃ البقرہ کا
36واں اور 37واں رکوع، آپ انداز فرمائیں، پورے کے پورے 2 رکوع جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کر۔ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ امت مسلمہ کا ایک خاص خاصہ ہے، اور اس میں جو میں نے عرض کیا کہ مال کو چونکہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، جس نے مجھے ابھی دیا ہے میں اس کو خرچ کر دوں گا تو وہ مجھے معاذ اللہ دینے سے کیوں نہیں دے گا؟ اس ایمان کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ مسلمان دونوں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور پھر اس خرچ کے معاملے میں مال جو ہے وہ اللہ کی ایسی عطا ہے کہ اس حدیث شریف پہ بات کو ختم کرتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے، اس کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ مجھے بھی ایسا ملے، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ فرمایا 2 اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جس پر غبطہ، اس کو غبطہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، حدیث شریف میں لفظ غبطہ ہے، صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے غبطہ جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ شب و روز قرآن کے ساتھ مشغول ہو، کیا تقدیر والا آدمی ہو، اس کی مشغولیت اللہ کی کتاب، یہ کلام اللہ ہے میرے بھائی، کلام اللہ کے ساتھ مشغول رہنا اس ذات کے ساتھ مشغول رہنا ہے جس کا وہ کلام ہے۔ تو فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن عطا فرمایا وہ شب و روز اس میں مشغول ہے، اور دوسرے وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ شب و روز اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر رہا ہے۔ ان 2 کو دیکھ کر یہ تمنا کی جا سکتی کاش اللہ مجھے بھی ایسا اپنے کلام سے نواز دیتے، اس طرح مجھے مال سے نوازتے، میں بھی غربا کی ضرورت مندوں کی اسی طرح مدد کروں۔ اب بات انفاق فی سبیل اللہ پہ مضمون پورا ہوا ہے، ایک آیت رکھی ویسے تو میں بہت ادب سے عرض کروں کہ بھائیو، تعلیم القرآن کی جانب سے جو قرآن کی ہی خدمت کے لیے اللہ گواہ ہے کہ اس میں کسی شخص کا کوئی ذاتی مفاد دنیا کے اعتبار سے 1 نئے پیسے کا، فقط قرآن کی خدمت کے لیے، فقط دین کی خدمت کے لیے، فقط امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے ایسا ہے مسلم گراؤنڈ میں اس کے بازو کی جو جگہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مہینوں سے وہ بات آپ کا خادم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے کہ 1 کروڑ 33 لاکھ میں اس کو لیتے لیتے رجسٹری کرتے کرتے وہ تقریباً 1.5 کروڑ چلا جائے گا۔ اس کا وقت بہت قریب آ لگا ہے، یہ ہم اکتوبر کی آج 8-9 تاریخ میں آ گئے ہیں، اور اس کے بعد جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی اس کی رجسٹری کی تاریخ ہے۔ میں بہت ادب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو ایک ہماری ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت لگی ہے، میری بھی 50 ضرورت ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لگے ہی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی لگا ہے۔ ایک ہماری ضرورت ہے اور ایک دین کی ضرورت ہے۔ کاش ہماری سوچ ایسی اللہ بنا دے کہ میری ضرورت پوری بھی نہیں ہوئی تو قبر میں چلے جاؤں گا تو کیا رک جائے گا بھائی کام، لیکن یہ میرے اللہ کے دین کی ضرورت ہے، یہ میرے نبی کے لائے ہوئے دین کی ضرورت ہے، یہ امت مسلمہ کی ضرورت ہے۔ ایثار جو کہتے ہیں اسی کو، اپنے آپ پر، اپنی ضروریات پر اللہ کے دین کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ میں بہت ادب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خصوصی توجہ فرمائیں۔ میں نے اس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایسا مفلس آدمی 2 کوڑی کا نہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے یعنی جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارا جو حلقہ احباب ہے، اس میں بعض ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کو ہم متوجہ کریں تو وہ توجہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، ہمارے 2 جملہ بول دینے سے ہی انشاءاللہ اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنے ثواب ہمارے بھی نام ہے، وہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ارے تیرے رب کی عطا ایسی بے حساب ہے، اس پر کوئی قینچی چلانے والا نہیں۔ میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، وقت بہت قریب ہے، برائے کرم اپنی ساری ضروریات کو پیچھے رکھ کر اس ضرورت کو اب آگے رکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے اس عمارت کو لینا ہے، پھر انشاءاللہ ہم سب نے مل جل کر اس کی تعمیر کرنا ہے، اور اس میں دین اللہ کی خدمت کے لیے پھر اللہ جو بھی موقع عطا فرمائے، ارے ہم بھی نہیں رہیں گے، آپ بھی نہیں رہیں گے، اپن لوگ چلے جائیں گے، اور پھر دوسرے آنے والی نسلیں وہاں پر جو دین کی خدمت کریں گی،
انشاءاللہ العزیز اس کا اجر و ثواب بھی ہماری قبروں میں ہم کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ وہ اعمال میں سے ہے جس کو ثواب جاریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ اس مرحلے کو بھی اپنے فضل اپنے کرم سے آسان فرما دے، اللہ تعالی اپنے بندوں کے قلوب کو اس کام کی طرف متوجہ فرما دے، اور پوری امت مسلمہ کو دین کا درد عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو رجوع الی الکتاب کی توفیق عطا فرمائے، رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔